بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 191 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب ما یجوز من الاجارۃ وما یکون خلافا فیہا سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس نئے باب کا باب ما یجوز من الاجارۃ وما یکون خلافا فیہا کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ما یجوز من الاجارۃ اس باب کے گویا دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے ما یجوز من الاجارہ، یعنی اجارہ کی وہ قسمیں جن چیزوں کا اجارہ جائز ہوتا ہے بلا خلاف، وما یکون خلافا فیہا اور جن چیزوں کے اجارہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اجارۃ الاشیاء، چیزوں کو کرایہ پر دینے اور لینے کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ اجارۃ الاشیاء کو مصنف علیہ الرحمہ نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم اجارۃ غیر المنقول، غیر منقول چیز کا اجارہ، یعنی ایسی چیزیں جو غیر منقولی ہو جیسے گھر ہے، زمین ہے وغیرہ، ان کا اجارہ۔ اور دوسری قسم ہے اجارۃ المنقول، منقولی چیزوں کا اجارہ، موٹر سائیکل ہے، ریڑھی ہے وغیرہ ذالک، ان کا عقد اجارہ۔ اور دوسرا عنوان ہے المخالفت فی الاجارہ، عقد اجارہ میں مخالفت کے مختلف اقسام اور اس مخالفت کا بیان۔ تو اس باب میں گویا یہی دو قسمیں مذکور ہوں گے مسائل کے، ایک تو اجارۃ الاشیاء اور دوسرے قسم کے مسائل جو ہوں گے المخالفت فی الاجارہ سے متعلق ہوں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب ما یجوز من الاجارۃ وما یکون خلافا فیہا، صح اجارۃ الدور والحوانیت بلا بیان ما يعمل فيهما وله أن يعمل كل شيء إلا أنه لا يسكن حدادا أو قصارا أو طحانا والأراضي للزراعة۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، باب ما يجوز من الاجارۃ وما يكون خلافا فيها، یہ باب ہے ان اشیاء کے بیان میں جن کو اجارہ پر دینا اور لینا جائز ہوتا ہے، وما یکون خلافا فیہا اور ان چیزوں کے بیان میں جن کو عقد اجارہ پر دینا اور لینا میں اختلاف ہو، یا یہ باب ہے ان مسائل کے بیان میں جن میں عقد اجارہ جائز ہوتا ہے اور ان چیزوں کے بیان میں میں عقد اجارہ کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی اجارہ کی وہ قسمیں جس میں مستاجر اور موجر کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں صح اجارۃ الدور، صحیح ہے گھروں کو کرایہ پر دینا۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس باب کے پہلے عنوان ما یجوز من الاجارہ کا بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں سے اجارۃ غیر المنقول کا بیان ہے۔ صح اجارۃ الدور والحوانیت، صحیح ہے دکانوں کو کرایہ پر دینا، صحیح ہے اجارۃ الدور گھروں کو کرایہ پر دینا۔ دور دار کی جمع ہے اور دار سے مراد گھر ہے، گھروں کو کرایہ پر دینا یہ جائز ہے۔ گھروں کو کرایہ پر دینا یہ جائز ہے۔ اسی طرح والحوانیت، حوانیت یہ جمع ہے حانوت کی، اور حانوت دکان کو کہتے ہیں۔
دکانوں کو بھی کرایہ پر دینا یہ جائز ہے۔ گھروں کو اور دکانوں کو کرایہ پر دینا اور لینا یہ جائز ہے، بلا بیان ما یعمل فیہما، بغیر اس بات کے بیان کرنے کے، بغیر اس بات کی وضاحت کے کہ ما یعمل فیہما، کہ مستاجر ان دونوں میں کیا عمل کرے گا۔ مستاجر چاہے گھر میں رہائش اختیار کرے، چاہے اپنے بیٹے کوئی رہائش اختیار کرے، چاہے دکان میں کپڑوں کی تجارت کرے یا کوئی اور تجارت کرے، تو ان کاموں کے بیان کیے بغیر اگر کسی شخص نے اپنا گھر یا دکان کرایہ پر دے دیا تو یہ دینا لینا جائز ہے۔ کیوں بھی؟ بظاہر تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو عمل وہ کرے گا در حقیقت وہ معقود علیہ ہے، اس کا متعین ہونا ضروری ہے، اور وہ متعین نہیں ہوا لہذا عقد اجارت درست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر استحساناً یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ یہ مشہور ضابطہ ہے المعروف کالمشروط، جو چیز عرف میں معروف ہو تو وہ مشروط کی طرح ہوتی ہے، گویا کہ ان دونوں نے شرط لگا دی کہ عرف کے مطابق ہم یہاں پر یہ کام کریں گے۔ یہ دور اور حوانیت کا ذکر ہے۔ دور اور حوانیت کے ساتھ یہ مسئلہ خاص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو استعمال سے مختلف نہ ہوتا ہو، جس کے استعمال کرنے سے اس میں فرق نہ آتا ہو، مثلا گھر ہے یا دکان وغیرہ ہے، وہ مستعمل کے استعمال سے مختلف نہیں ہوتا، اس میں فرق نہیں آتا، تو ایسی چیزوں کو کرایہ پر دینے سے اس میں مستعمل مستاجر کیا عمل کرے گا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ چیزیں کہ جو مستعمل کے استعمال سے خراب ہو جاتی ہو یا خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو وہاں اس صورت میں ان کا بیان کرنا کہ بھئی مستاجر اس میں کیا کرے گا، کس قسم کا فائدہ اس چیز سے لے گا، اس کا بیان کرنا یہ ضروری ہوگا۔ مثلا کپڑا آپ کرایہ پر لے رہے ہیں، یا اسی طرح جو ہے گاڑی آپ کرایہ پر لے رہے ہیں، تو ان سے کیا نفع حاصل کرے گا، تو اس نفع کے حصول نفع کا بیان کرنا یہ ضروری ہوگا، اس لیے کہ بعض اوقات لوگ کپڑے لے جا کر وہ سے دسترخوان بنا لیتے ہیں، بعض اوقات لے جا کر اس سے پوچھا لگاتے ہیں، بعض اوقات لے جا کر جو ہے وہ راستے میں بچھا دیتے ہیں، مہمانوں کے لیے اس پر گندے پاؤں وغیرہ رکھتے ہیں جس سے اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے استعمال سے وہ چیز خراب ہو سکتی ہے، متفاوت ہو سکتی ہے، فرق آ سکتے ہے، تو اس لیے اس کا بیان ضروری ہے۔ لیکن جہاں مستعمل کے استعمال سے اس میں کچھ فرق نہ آتا ہو تو وہ اس میں کیا عمل کرے گا، اس عمل کے بیان کے بغیر اس کا اجارہ پر دینا یہ جائز ہے۔ صح اجارت الدور والحوانی، صحیح ہے گھروں کو اور دکانوں کو کرایہ پر دینا، بلا بیان ما یعمل فیہا، بغیر وضاحت کے کہ اس میں ان دونوں میں وہ مستاجر کیا عمل کرے گا۔ وَلَهُ أَن يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ، اور مستاجر کے لیے جائز ہے کہ ان دونوں میں ہر قسم کا عمل کرے، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ طَحَّانًا، البتہ بغیر عمل کے بیان کیے اس صورت میں رہائش اختیار نہ کرے اس گھر یا دکان میں کون، اس حال میں وہ شخص کرایہ پر لینے والا مستاجر اس میں رہائش اختیار نہ کرے، اس حال میں کہ حدادن وہ لوہار ہو، او قصارن یا دوبی ہو، او طحانن یا آٹا پیسنے والا ہو، چکی پیسنے والا۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں لوہار، قصار اور حداد کے استعمال سے اس چیز میں فرق آ سکتا ہے، دکان کی دیواریں کمزور ہو سکتی ہے، اس کی
جو تعمیر ہے، بنیادیں ہیں، وہ ہل سکتی ہے، تو اس لیے یہ لوگ اس میں رہائش اختیار نہیں کر سکتے، یا ہم چاہے تو اس کو لا یسکن متعدی پڑھے، اس صورت میں حدادن قصارن مفعول ہوں گے کہ اس میں رہائش نہ دے حداد کو، قصار کو اور طحان کو. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو اس دکان کا کھانا خراب کر دیتے ہیں. تو عزیز طلبہ، ان کو ہم یہاں پر رہائش نہیں دیں گے مطلقاً عقد اجارہ کی صورت میں، اس لیے کہ ان لوگوں کی دکان میں آنے سے دکان کی دیواریں خراب ہوتی ہے اور استعمال کرنے سے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، عمارت جو ہے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک ان کی وضاحت نہ ہو اس وقت تک ایسے لوگوں کو بطور کرایہ کے بغیر بتائے رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا. اگر بتا دیا بھئی کہ اس میں لوہار رہے گا، یا اس میں قصار رہے گا، اس میں آٹا پیسنے والا رہے گا، بجلی کی چکی لگائے گا، فرماتے وہ اس پر راضی ہو مؤجر، تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں. لیکن عام حالت میں اس طرح رہائش وغیرہ رکھنا ان کے لیے یہ اس میں جائز نہیں. عزیز طلبہ، یہاں پر ایک اور بنیادی مسئلہ ہے، آج کل ہمارے عرف میں بہت عام ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے تو فرمایا کہ صحیح ہے گھروں کو اور دکانوں کو کرایہ پر لینا اور دینا، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو معروف طریقے پر کرایہ ہو وہی کرایہ مستاجر سے وصول کرے. بعض لوگ ایڈوانس رقم لے لیتے ہیں بطور قرض کے مستاجر سے اپنے دکان کو کرایہ پر دینے سے پہلے، اور پھر کرایہ بجائے 10,000 کے 5,000 رکھ دیتے ہیں یا 2,000 رکھ دیتے ہیں. تو یہ کل قرض جر منفعت میں آتا ہے اور یہ ربا ہے، یہ جائز نہیں. یہ دارالفتاء بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر یہ میں نے درج کیا ہوا ہے. اس میں یہ حضرات فرماتے کہ ایڈوانس زیادہ جمع کرانے کی صورت میں مروجہ کرایہ میں کمی کرنا سود کے اقسام میں سے ایک قسم ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. تو لہذا آج کل جو ہمارے عرف میں لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں ایڈوانس کی صورت میں، اس کو آج کل ہم پگڑی بھی کہتے ہیں، پھر اس سے کرایہ میں کمی ہو جاتی ہے، 10,000 کے کرایہ 5,000 ہو جاتا ہے یا 2,000 ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. البتہ اس کی جائز ہونے کی، پگڑی کی جائز ہونے کی صورت وہ یہ ہے کہ آپ وہ رقم پہلے لے لیں ایڈوانس اور پھر اسی سے کرایہ کاٹتے رہیں، مروجہ کرایہ میں کمی نہیں آنی چاہیے. یا یہ ہے کہ وہ رقم اس کے پاس بطور امانت کے قرض کے رکھی ہوئی ہو کہ تاکہ یہ اس دکان میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، کرایہ نہ روکے، اور جو مروجہ کرایہ ہے وہی بھی ساتھ دیتا رہے. اس کے علاوہ اگر صرف کرایہ میں کمی کے لیے یہ دیا ہو تو یہ ناجائز اور حرام ہے. تو عزیز طلبہ فرماتے ہیں صح اجارت الدور، صحیح ہے گھروں کو کرایہ پر دینا، والحوانی تو دکانوں کو بلا بیان ما یعمل فیہا، بغیر وضاحت کیے ہوئے کہ اس دونوں میں وہ کیا عمل کرے گا. وَلَهُ أَن يَعْمَلَ، اور مستاجر کے لیے جائز ہے کہ اس میں عمل کرے کل شیء، ہر قسم کا، الا انه لا يسكن، مگر یہ ہے کہ وہ اس میں رہائش اختیار نہ کرے. حداد مثال میں کہ وہ لوہار ہو، او قصارن یا دوبی ہو، اور طحانن یا چکی پیسنے والا ہو. البتہ اگر آٹے پیسنے کی جو چکی ہے وہ ہاتھ سے چلانے والی ہے جس سے عمارت کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس کو گھر میں رکھنے سے کوئی حرج نہیں، اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری نہیں، بغیر وضاحت کے اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب ما یجوز من الاجارۃ وما یکون خلافا فیہا شروع کیا. اس میں ہم نے پڑھا کہ اس باب کے 2 عنوان ہیں. پہلے عنوان سے متعلق ہم نے پڑھا اور کہ اجارت الغیر المنقول، غیر منقول چیز کو کرایہ پر دینا یہ صحیح ہے. اس سے متعلق ہم نے پڑھا. تو آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.